نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا. واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مخلولة وبنهاية العدم مخلولة سيدنا ومولانا بالقول وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. التي لا تخفى على للمشتهر والمهدي هو الأحمد الداعي ولا نائهم وملك رمضان وإليهم وما أوصله بهم أجمعين في يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ محبوب خدا میرے حجرے میں تشریف لائے اور فرمایا کہ سلمہ دروازے کو بند کر دو اور دروازے پہ بیٹھ دو اور کسی کو آنے نہ دو. ایسے میں استراحت فرما ہوں. کچھ دیر میں دروازے پر ایک صدا دستک پہلے سن کر اور دیکھ کر شہزادے نانا نے ابھی منع کیا
کسی کو حالے کر دیں. ابھی اتنا کہا تھا کہ محبوب خدا کی آواز ام سلمہ حسین کو حالے سلمہ حسین کو حالے. پہلے دروازہ کھول دیا، حسین آئے، قبیل حسین کو باہوں پہ تھک مدھے ڈیوڑی کو بیٹھ گئی. ذرا دیر گزری کہ لالا نواسے میں کوئی گفتگو ہوتے ہوتے میرے کانوں میں سسکیوں کی آواز، جیسے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا، اور پھر دھیرے دھیرے سسکیاں تیز آواز کے گریے پہ بدلنا شروع. اور میں نے دیکھا کہ نواسے کو حسین کو سینے سے لپٹائے ہوئے رسول روتے جاتے. آوازیں جب گریے کی پڑھی اور میں قریب گئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول خدا نہ رلائے کسی بات پر، کیوں روئے؟ کہا ام سلمہ جبریل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا نواسا 300 روز کا پیاسا مارا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آغاز ہے فصل اذا کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا دستور ہے، آغاز ہے فصل اذا کا. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. ام سلمہ میرا بچہ 300 روز کا پیاسا مارا جائے. میں نے کہا پر اللہ کے محبوب یہ بات کب اور کہاں ہوگی؟ تو ام سلمہ یہ بات میدان کربلا ہوگی. میں درمیان سے واقعے کی ترتیب کو الگ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے عجیب عمل دیکھا اللہ کے محبوب کا کہ نواسے کے شکم سے پیراہن ہٹا دیا کرتا، بوسے دیتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. کبھی گلے پہ بوسے دیتے ہیں روتے ہیں، کبھی بازوؤں پہ بوسے دیتے ہیں اور روتے ہیں، کبھی شکم پہ بوسے دیتے ہیں اور روتے ہیں، کبھی عارضوں اور چہرے پہ بوسے دیتے ہیں اور روتے ہیں. میں نے کہا خدا نہ رلائے حسین ابن علی کا فرش عزا بن جانے کے بعد عزاداری کے لیے آنے والوں اس فقرے کو تاریخ کے یاد رکھنا کہ ام سلمہ بی بی نے کہا خدا نہ رلائے پہلے عجیب عمل دیکھا تو کہنے ام سلمہ جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی وہاں بوسے. خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے. ام سلمہ جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی وہاں بوسے دے رہا ہوں. ام سلمہ بی بی نے تفصیل چاہی تو ایک مرتبہ ایک شیشے میں خاک دے دی، مٹی دے دی، اور نہ ام سلمہ یہ رکھ لو، ام سلمہ یہ رکھ لو. اور جس دل اس مٹی سے لہو ابلنے لگے، اس مٹی سے لہو ابلنے، حیا نہ کرنا، شرم نہ کرنا. تمہارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، ایسے جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے لال کو.
نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ کل اور پرسوں کی مجلس سے مسلسل کہہ رہا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، کہتا رہوں گا اور اپنی نسلوں کے حوالے کرتا رہوں گا کہ یہ جو چیخ مار کر رونے کا مطالبہ ہے، یہ عالم خطیب ذاکر کسی کا نہیں ہے، مالی نہیں، یہ تمہارے اماموں کا مطالبہ ہے۔ اس کے پیچھے دو سبب ہیں، اس کے پیچھے دو وجہ ہیں۔ ایک حسین ابن علی کا جملہ، دوسرا امام سجاد کا جملہ۔ سنو گے حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ اور اس کے بعد امام سجاد کا فقرہ سنو نے کیا کہا؟ امام سجاد نے کہا جب عاشور کے بعد ہمیں اسیر کر کے لے جایا گیا، رسل باندھ کے رسل بستہ اور پابا زنجیر سلاسل میں گرفتار کر کے، تو امام سجاد کہتے راہ کوفہ و شام میں اگر کوئی ہم اسیروں میں سے گھٹ گھٹ کے بھی روتا تھا تو سر پہ تعزیہ کا مارا جاتا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ امام صادق کی گھر میں مجلس تھی، امام صادق کے گھر میں مجلس تھی، دیا کر رہے ہیں، امام گریہ کر رہے ہیں۔ ابو بصیر رومال چہرے پہ رکھے ہوئے رو رہے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ پکار کے کہا ابو بصیر روتے نہیں، ابو بصیر روتے نہیں۔ تو ابو بصیر نے رومال کو ملل کیا کہ مولا دیکھیے آنسوؤں سے بھیگ چکا۔ کہنے لگے ابو بصیر ایسے نہیں، ایسے رو جیسے جوان بیٹے کے لاشے پہ مار ہوتی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ایک بار کہو سلمہ یہ خاک رکھ لو، یہ جبریل دے گئے ہیں، یہ کربلا کی خاک ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے۔ سلمہ جس دن یہ لہو ہو جائے اور لہو ابلنے لگے، سمجھنا میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ حضرت سلمہ کہتی ہے کہ وہ خاک میرے پاس رکھی تھی، یہاں تک کہ 28 رجب کو حسین پوچھ کر گئے مدینے سے، اور جب جانے لگے حسین تو رسول نے کہا تھا سلمہ یہ تب ہوگا جب میرا بیٹا عراق جائے گا۔ تو کہتی ہے جب حسین عراق چلے گئے اور مدینہ چھوڑ گئے تو میں نے اس خاک کے شیشے کو نکال کے ایک گھر کے طاق میں رکھ لیا سامنے۔ کہتی ہے رجب کا مہینہ تمام ہوا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گیا، ذیقعد گیا، ذوالحجہ گیا۔ روایت کا یہ حصہ آغاز مجلس میں ایک آخر مجلس میں، ذوالحجہ گیا۔ کہتی ہے جیسے محرم کا چاند طلوع ہوا تو نبی کے روضے پہ ویرالی تھی، سونا تھا۔ کہتے ہیں دل گزرنا شروع ہوئے، عاشور کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، دوپہر کا وقت تھا، بس ذرا سا استراحت کو تھی، بستر پہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹی تھی۔ کہتی اچانک نبی سامنے آ گئے اور عالم یہ تھا کہ سر کھلا ہوا تھا، بازوؤں میں خاک پڑی ہوئی تھی۔
کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سن سکو تو روایت کا یہ فقرہ بھی سن لو۔ ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا لال پیاسا مارا گیا، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول کے شانوں اور بازوؤں پہ خاک پڑی ہوئی ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہے، ہاتھ مٹی میں آلودہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے؟ کہنے لگے ام سلمہ نواسے کی قبر کھود کے آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ عزاداروں ان آنسوؤں کو یاد رکھنا۔ ان پہ رات کہہ رہا تھا شاہ خراسان میں، ان پہ کبھی نسبت نہ کرنا، ان پہ کبھی بخالت نہ کرنا، یہ کسی کا حق ہے، یہ کسی رکنے والے کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور بس کچھ نہ یاد رہے تو میرا ایک فقرہ اس عاجز اور حقیر کا یاد رکھنا کہ جس محبوب سے اللہ نے ایک بیٹی کی مودت کا سوال کروایا، وہ بیٹی تم سے صرف ایک بات کی سوالی ہے کوئی میرے بچے بنولے ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا؟ رات بھی کہا، صبح بھی کہا، ابھی خیمہ سادات میں بھی کہہ کر آ رہا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سن لے، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ بس اتنا فرض یاد رکھنا کہ عزا خانے دروازے کھل چکے، علم استادہ ہو چکے، شہلشینیں سج چکی، تعزیے رکھے جا چکے، سبیلیں رکھی جا چکی۔ بس اتنا کرنا میرے دوستو، کہیں عزادار مل جائے تو بازو پکڑ کے اتنا کہہ دے گا، امام بارگاہ میں حسین کی ماں آ چکی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہ غم یہ اس کا غم ہے جو محبوب الہی کا نواسا ہے، یہ غم اس کا غم ہے جو ملیت مصطفیٰ پر فائز ہے، یہ غم اس کا غم ہے کہ جسے بہت عزیز رکھتے تھے رسول، اور یہ حسین ابن علی کا کربلا میں آ کر اس صحرا میں توحید کی بقا کا اہتمام اور دین الہی کی بنیادوں کی استواری اور استحکام، اس کو زمانہ یاد رکھے۔ اس لیے کہ فاطمہ کا لال اگر گھر چھوڑ کے چلا ہے، نبی کی قبر کو چھوڑ کر چلا ہے، لالا کے جوار سے دور ہو رہا ہے، ماں کی قبر سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ کہہ کے تو چلے گئے نانا تمہارا لواسا ہمارا وطن ہوگا۔ اماں سے یہ کہہ کے چلے اماں اب چراغ جلانے لاؤ، چراغ جلانے لاؤ، مگر حسین مکے سے جب نکلے تو یہ کہتے ہوئے چلے انکانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و گزین۔
اگر مصطفیٰ کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلوارو آؤ آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ کہتے ہوئے نکلے ہیں حسین. میں نے سورہ مبارکہ صف 60واں سورہ ایک آیت کو تلاوت کی. اس لحاظ سے آیت شہرت رکھتی ہے کہ ایک ٹکڑے کے رد و بدل سے 3 مقام پر اور یکساں طریقوں سے 2 مقام پر پہنچی. سورہ فتح میں بھی سورہ توبہ میں تمہید ہے. اشرے کے عنوان کا تعارف ہے. ظاہر لفظ کے ترجمے کو محفوظ کیجیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ. محبوب کو بھیجا رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. اور صرف ہدایت کے ساتھ تو دین الحق اور دین حق کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ ہر دین پر یہ دین غالب آ جائے. اور یہاں پر جو لفظ دین کا استعمال ہے اسی کی طرف توجہ مبذول کرنا. یہ دین غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ شرک کرنے والے برا سمجھتے تو سمجھتے ہیں. اعلان ذات احدیت یہ ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا ہے 2 چیزوں کے ساتھ. ایک خدا ہے ہدایت ہے اور ایک دین. اور دین کی صفت یہ ہے کہ وہ حق. ذرا سا اگر کوئی عربی کی بلاغت پر نظر رکھتا ہے تو اس کے لیے عرض کر دوں کہ دین کی یہ جو حق کا لفظ آیا ہے دین الحق یہاں پر حق یہ نہیں بتلا رہا. لفظ حق یہ نہیں بتلا رہا کہ باقی دین باطل ہے یہ دین حق ہے. یہ نہیں بتلا رہا. اس لیے کہ باقی جتنے دین ہیں ان کو خدا دین نہیں مانتا. اب اور آپ تو اسے دین کہہ سکتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ قرآن میں موجود ہے إِلَّا الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. دماغ میں محفوظ کرو تاکہ یاد رہے. إِلَّا الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. کیا ترجمہ آپ سنتے ہیں اس کا؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ. خدا تھوڑی سی بھی عربی کوئی جانتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ آیت میں پسندیدہ کے لیے کوئی عربی لفظ نہیں. ان الدین بے شک دین ان اللہ اللہ کے پاس الاسلام. اللہ کے نزدیک تو کوئی دوسرا دین ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی بات ہے. توجہ کیجیے گا یہ بالکل ایسا ہی بات ہے کہ 5 سیب یہاں رکھے اور میں کہوں مجھے یہ والا سیب پسند ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے باقی سیب کو بھی سیب تسلیم کیا. اگر اللہ قرآن میں یہ کہتا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا دوسرے ادیان کو بھی دین تسلیم کرتا ہے. اللہ نے کسی دین کو دین ہی تسلیم نہیں کیا. حق کہنے والے اسے دین کہتے رہے. اللہ دین نہیں مانتا. إِلَّا الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. اللہ کے پاس دین فقط اسلام ہے. اور جب اسلام ہے تو ایک دین ہے. اور اس ایک دین کی کوالٹی اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ حق ہے. یعنی یہ دین جب بھی پہچانا جائے گا حق سے پہچانا جائے گا.
بھائی دو میں سے ایک ہی بات آیت میں ہو سکتی ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی. یا تو حق دین سے پہچانا جا رہا ہے، یا دین حق سے پہچانا جا رہا ہے. اگر یہاں پر دین ایڈجیکٹو ہو، صفت ہو، اور حق موصوف ہو تو حق دین سے پہچانا جائے گا. لیکن یہاں پر دین صفت ہے، دین موصوف ہے، حق صفت ہے. اس کا مطلب ہے دین حق سے پہچانا جائے گا. اب اگر میں حق ہی نہیں پہچانتا سلامات بھی بھیجیے بلند آواز. دیکھیے عنوان کا تعارف ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ لفظیں پہنچ جائے. اگر میں حق ہی کو نہیں پہچانتا تو میں یہ کیسے پہچانوں گا کہ دین کیا ہے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے باقی مطالب آیت کے کل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آج ذرا تعارف ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے. ساتھ اگر یہاں پر وہ دو چیزیں کیا، ایک ہے ہدایت، ایک ہے دین حق. اگر ہدایت یا دین حق کے دو لفظوں سے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یا ہدایت کے معنی قرآن ہے یا دین حق کے معنی قرآن ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہدایت اور دین حق رسول کے ساتھ ہے، قرآن دل پر ہے. یہ معیت سمجھنا ضروری ہے. ساتھ بھیجا تو اب سوال یہ ہے کہ دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، تو کیا میرا فریضہ نہیں ہے آیت کو پڑھنے کے بعد ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے، ایک قرآن کا پڑھنے والا ہونے کی حیثیت سے، کہ میں یہ تلاش کروں کہ رسول کے ساتھ جو ہدایت بھیجی ہے وہ کیا ہے، اور رسول کے ساتھ جو دین حق بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسے کسی جاہل کے پیش نظر یہ ہو کہ دین حق سے مراد یہ پورا دین نظام سسٹم ہے اسلام. ہو سکتا ہے ایک معنی یہ بھی ہو، یا بھائی یہ سب نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو، بھائی غلطی مانی. یعنی اگر میں آپ سے کہوں دین تو آپ کے نماز روزہ حج زکات، مگر دین کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ دین میں اصول پہلے ہوتے ہیں، فروع بعد میں ہوتے ہیں. اچھا اس میں مسلک کی بحث بھی نہیں ہوتی، اس میں مسلک کی بحث نہیں. تمام مسالک میں یہ بات ہے، اصول پہلے ہوگا فروع بعد میں ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے، اور دین کے ساتھ ہے حق. تو دیکھیے 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قلب رسول پر قرآن، اور قرآن میں یہ آیت کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. 1400 سال کا سفر طے کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتے پڑھتے آج اگر 14 اور 1300 سال کے سفر میں ہم یہاں تک پہنچے، توجہ، ہم یہاں تک پہنچے اور ہمیں حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، اگست کا مہینہ ہے نا، اسی مہینے میں یہ مملکت وجود میں آئی. خدا جنا حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ اقبال کی روح پہ رحمت نازل کرے. ایک نے خواب دیکھا، تصور پیش کیا، ایک نے اسے کر دکھایا. علامہ اقبال نے پورا شعر بھی شاید اس وقت نہ پڑھوں، ایک مصرے میں ایک بات کہی، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے 1300-1400 برس کا سفر کرتے ہوئے جب حضرت علامہ اقبال کا مصرع میرے سامنے آئے تو مجھے کچھ سوچنا پڑے گا نا. زندہ حق از قوت شبیر
زلدہ فارسی کا مصرع ہے، لوگ سمجھ گئے، جو سمجھ گئے جو نہیں سمجھے ان کے لیے معنی عرض کر دوں. زلدہ از قوت شبیر یس. اس سے پہلے کہ علامہ اقبال کے مصرع کا ترجمہ کروں، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں حق کے جو بھی معنی ہے وہ دوہرا لیجیے. آپ کے ذہن میں حق کے جو بھی معنی ہے اسے یاد کر لیجیے، اس کی فہرست بنا لیجیے کیا کیا حق ہے. جب آپ کے ذہن میں حق کے معنی آ جائے تو اب حضرت علامہ اقبال کا مصرع سنیے. زندہ حق از قوت شبیر یس. علامہ اقبال کہہ رہے حق جو آج زندہ ہے یہ حسین کی قوت کی وجہ سے ہے. چاہتا ہوں ابھی دوسرا مصرع نہیں پڑھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا یہ ہے کہ زندہ حق از قوت شبیر یس. حق زندہ ہے شبیر کی قوت سے. اب میں یہاں کیسے بچوں کو سمجھاؤں کہ یہ کہاں کیا ہے. یہ مائکرو فون ہے، یہ چل رہا ہے، لیکن یہ جو چل رہا ہے اس کا چلنا یہ زندگی ہے. یہ زندگی محتاج ہے ایک کرنٹ کی، ایک برقی رو کی. وہ برقی رو اسے زندگی دے رہی ہے. اگر برقی رو معطل ہو جائے تو یہ مائک یہی رہے گا مگر مردہ رہے گا. یہ پنکھے رکھے ہوئے ہیں، یہ برقی رو کے محتاج ہے. یہ برقی رو انہیں ملتی رہے گی تو ان کی زندگی ہے. مجھے بتلائیں گے یہ رکھا ہوا پنکھا بند ہے، کیا اس کا وجود اس وقت کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آئے گی تو فائدہ آئے گا. زندگی آئے گی، میں نے کہا تھا فہرست بنا لیجیے گا ذہن میں. زندگی آئے گی تو فائدہ آئے گا. تو برقی رو آئے گی تو زندگی آئے گی، اور زندگی آئے گی تو فیض پہنچے گا. ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے، وہ صرف ایک وجود ہے. علامہ کا یہ کہنا ہے کہ زندہ حق از قوت شبیر یس. آپ کے ذہن میں کیا حق ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو علامہ کے ذہن میں حق ہے وہ کہہ رہے حق زندہ ہے شبیر کی قوت کی وجہ سے. ارے وہ خود کیسا زندہ ہوگا جو حق کو زندگی دے رہا ہے.
کی آٹھ کو کہتا ہوں، آج ہی کہتا ہوں۔ علامہ کے مصرے پہ سوچئے کہ یہ مصرع کہہ کیا رہا ہے، وہ خود کیسا زندہ ہوگا۔ راہ ناصر علی صاحب تشریف کرتا ہے، ظاہر ہے ایک شاعر بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے کہ شاعر نے کیا کہا۔ زندہ حق از قوت شبیر است، حق زندہ ہے شبیر کی قوت سے، تو جو حق کو زندگی دے رہا، یہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں فہرست نہیں بدلاؤں گا، فہرست خود بنائیے۔ اگر آپ نماز کو حق سمجھتے ہیں، علامہ اقبال کا مصرع پڑھا، اختلافی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے جو آپ دب کے بول رہے ہیں۔ اگر نماز کو حق سمجھتے ہیں، اگر روزے کو حق سمجھتے ہیں، اگر جہاد کو حق سمجھتے ہیں، اگر شریعت کو حق سمجھتے، جسے آپ حق سمجھتے ہیں، حق زندہ ہے شبیر کی قوت سے، تو اس کی اپنی زندگی کیا ہوگی؟ جو حق کو زندگی دے رہا ہے۔ دیکھیے میرے مصرع پڑھنے پہ آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ علامہ اقبال پہ حکم لگا سکے۔ زندہ حق از قوت شبیریت، حق زندہ ہے تو اس کی اپنی قوت، اس کی اپنی زندگی اور حیات کیا ہوگی؟ جو حق کو زندگی دے رہا ہے، اسی لیے تو وہ حیات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ زمانہ کب سے خوش ہے، ہم نے مار دیا، اور ہر سال ہوتا یہ پھر زندہ ہے۔ بے شک قوت شبیری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اگر میں فکری مقام پر آپ کو آیت سے علامہ اقبال کے مصرے تک لے آیا اور سمجھنا تھا دین اور حق، تو یہاں سے اگر تھوڑا پیچھے چلا جاؤں تو پھر مجھے قصوروار نہ ٹھہرائیے گا۔ دین است حسین، حسین، اور یہی اشرے کا علماء۔ صلوات دیجیے بہت دین است حسین۔ آج تو بات کا اعلان تھا، تو ذرا سی بات کو سمیٹ کے کہا ہے، کل سے تفصیل سے بات کریں گے۔ بتوفیق الہی بتائی کے بہت بنوا
اس کی زندگی میں کوئی کیا گفتگو کرے، اس کی حیات پہ کوئی کیا گفتگو کرے کہ جس کا سر کلام کر، اور کلام بھی اللہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا بآیاتنا 28 کو چلے تھے تو گھر لے کے چلے، رات کسی مجلس میں یہ فقرہ کہا تھا کہ 2 دستور ہیں، ایک گریے کا اور ایک مسافر کا۔ جنازے پہ گریے کا دستور یہ ہے کہ ایک کا جنازہ ہوتا ہے اور کئی ہونے والے ہوتے ہیں، اور مسافرت کا دستور یہ ہے کہ گھر سے ایک جاتا ہے اور کئی لوگ گھر پہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کربلا نے دونوں دستور الٹ دیے۔ جنازے کا دستور یوں الٹ دیا کہ بہت سے جنازے ہیں، ایک رونے والی ماں، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند۔ یوں تو الٹ دیا جنازے کا دستور، اور مسافرت کا دستور یوں الٹ دیا کہ دستور یہ تھا کہ ایک جاتا ہے اور سارا گھر انتظار کرتا ہے۔ سب چلے گئے، صغرا اکیلی رہ گئی۔ سب چلے گئے، فاطمہ صغرا اکیلی رہ گئی۔ جب گھر آئے حسین 28 کی صبح کو، ابھی تفصیل میں سادات میں پڑھ کے آ رہا ہوں، 27 کو شام کے وقت حاکم مدینہ کے دربار پہ گئے، وہاں سے نبی کے روضے پہ آئے، رات قبر نبی پہ گزاری، رات بھر لانا سے باتیں کرتے رہے۔ فجر اور تعقیبات کے بعد سورج چڑھ رہا تھا جب گھر واپس ہوئے۔ رات کو محل نے جہاں سے رخصت کیا تھا، صبح وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ حسین پہنچے، گھر آئے تو 2 جملے کہے، ایک عباس سے، ایک زینب سے۔ زینب سے کہا ہم نے تہیا کر لیا، اب ہم مدینے میں نہیں رہے۔ عباس سے کہا فہرست تیار کرو جانے والی۔ فہرست تیار ہونا شروع ہوئی۔ ایسے ایک مرتبہ صغرا جو بیمار تھی، غش آ رہا تھا، ماں پاس آ کے بیٹھی، پھوپھی پاس آ کے بیٹھی، غش سے آنکھیں کھولتی ہے صغرا، ایک ایک کا چہرہ دیکھتی، کہنے کے کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا پھوپھی ابا کیا بابا کہیں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر کے وطن کیا۔ بات ہو رہی تھی، غش آ گئی، اتنے میں حسین آئے تو بیویاں کھڑی ہو گئی، بیٹی کے سرانے بیٹھ گئے، بازو پہ ہاتھ رکھا، چہرے پہ جھکے۔ حسین کے آنسو بیمار صغرا کے چہرے پہ گرے۔ بیمار مدینہ نے آنکھیں کھول لی، ہائے حسین کا مقدر، آج بیمار بیٹی کو بس سے جگا رہے ہیں، کل بیمار بیٹے کو بس سے جگا رہے ہیں۔
خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا ہم جا رہے ہیں۔ کہا بابا کون کون جا رہا ہے؟ کہا بیٹا نانی ام سلمہ، اماں ام البنین، پھوپھی ام ہانی اور تمہارے علاوہ سب جا رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنو گے؟ بہنوں سے محبت کرنے والے بھائی بیٹھے ہوں گے تو میرا یہ جملہ سن لے۔ ایک مرتبہ کہا سب جا رہے ہیں، بس جیسے ہی کہا تو فاطمہ صغریٰ نے کہا اب میں سمجھی صبح سے علی اکبر نے صورت کیوں نہیں دیکھا۔ اب میں سمجھی صبح سے علی اکبر نے صورت کیوں نہیں دکھائی۔ چچا عباس بھی نہیں آئے۔ صاحبان اولاد، خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ صغریٰ کے حجرے کے دروازے پہ ایک پردہ پڑا تھا اور دروازے کے بالکل باہر دالان میں علی اصغر کا جھولا رہتا تھا۔ باپ سے باتیں کرتے ہوئے ہوا کے جھونکے سے جو پردے کو جنبش ہوئی تو صغریٰ نے دیکھا جھولا اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ بابا کیا علی اصغر بھی جائے گا؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ کہا بابا کیا علی اصغر بھی جائے گا؟ کہا بیٹا علی اصغر بھی جائیں گے۔ سامان سفر تیار ہوا، صغریٰ کو دلاسا دیا، صغریٰ کو غشایا، حسین چلے۔ تاریخ آج تک مقاتل اور کتابیں حیران ہیں، سب کو لے کے گئے، بیٹی کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ جب اتنی عزیز تھی بیٹی، سنو کہ کیوں نہیں لے کر گئے؟ سارے علماء نے لکھا ہے سر تاپا صغریٰ فاطمہ زہرا کی تصویر تھی۔ حسین نے نہیں چاہا کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں میں بے وکلو چادر دو چار جملے سنیے، آغاز فصل ازا ہے۔ حسین نے نہیں چاہا کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں میں بے مخلو چادر پھرائی جائے۔ قافلہ چلا، محلہ بنی ہاشم سے بہت فاصلہ ہے اس جگہ کا کہ جس جگہ پر قافلے رخصت ہوتے ہوئے مقام وداع کہلاتا تھا، وہاں پہ رک جایا کرتے تھے۔ میں نے اس مقام کی مدینے کے باہر کی طرف زیارت کی ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ قافلہ اس شان سے آگے بڑھا، آگے آگے حسین ابن علی کا رہوار ہے، پیچھے بنی ہاشم کے شہزادے ہیں، جوان ہے، گھیرے میں عماریوں کو ناکوں کو لیا ہوا ہے، بیویوں کی عماریاں ہیں، اس کے بعد وہ ناکے ہیں جن پہ اسباب بار ہے، اس کے بعد آخر میں ابو الفضل عباس گھوڑے پر سوار ہے۔ اچانک عباس نے کچھ دیکھا، بہت تیز گھوڑے کو بڑھایا، لاکھوں کو عبور کرتے ہوئے آقا کے گھوڑے کے قریب آئے اور کہنے لگے مہلن مہلن سیدی، آقا ذرا ٹھہر جائیے، صغریٰ آ رہی ہے۔ آقا ذرا ٹھہر جائیے، صغریٰ آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ قافلہ روک دیا گیا، قافلہ ٹھہرا دیا گیا، قناتیں لگا دی گئی، عماریاں اتار لی گئی، صغریٰ آئی۔ حسین نے کہا صغریٰ تم نے بیٹا ہمیں رخصت کر دیا تھا، رخصت کر دیا تھا۔ کہا بیٹا اب آئی ہو؟ کہا بابا ایک بار علی اصغر کی صورت دکھا۔ نہیں
کبھی لو شاید واقعہ بھی پورا نہ کروں، ایک جملہ سن لو آج پڑھتا ہوں، جیسے چاہنا سن لینا۔ ہائے حسین کا دل، ہائے حسین کا حوصلہ، ہائے حسین کا جگر، ہائے حسین کے دل کے حوصلے،